اتوار کو بارڈر بندش کا فیصلہ بھی ایک عوام دشمن فیصلہ ہے۔ 2900 خاندان بے روزگار ہوں گے اور ان میں 700 گاڑی مالکان، 1400 ڈرائیور اور کنڈکٹر، 800 ڈپو مالکان اور مزدور، ان میں 2000 ٹوٹل 900 خاندانوں کی روزگار خدا را جلد بحال کیا جائے۔ پھر 20 مئی 2024 کو پنجگور چتکان بازار بسم اللہ چوک سے ڈی سی آفس تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ہندوستان کا ایک سرحدی علاقہ ضلع پنجگور سے ہے اور پورے ضلع کے عوام کا معاشی انحصار پاک ایران بارڈر سے ڈیزل اور خوردنوشی اشیاء پر ہے۔ لوگ بارڈر سے ڈیزل خوردنوشی اشیاء لا کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں، مگر جب سے موجودہ حکومت آئی ہے تو بارڈر کے روزگار کو محدود کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اتوار کے روز بلا جواز بارڈر کو بند رکھ کر صوبے کے مختلف علاقوں میں ڈیزل گاڑی والوں کو پکڑ دھکڑ شروع کر دیا گیا ہے، جس سے بارڈر پر محنت مزدوری کرنے والوں کو بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے اور اتوار کی چھٹی کی وجہ سے ہزاروں لوگ بے روزگار بھی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری زیست کا سوال ہے، بارڈر ہماری زیست کا سوال ہے اور پورے سرحد پٹی میں روزگار کا کوئی متبادل ذریعہ نہیں ہے کہ جس سے لوگ ایک وقت کا روٹی کا حصول ممکن بنائیں۔ واحد سہارا بارڈر ہے جہاں پر سرحدی اضلاع کے لاکھوں لوگ بشمول بلوچستان کے دیگر اضلاع کے عوام روزگار کر رہے ہیں اور بڑی مشکل سے بچوں کی 2 وقت کی روٹی کھلانے کی قابل ہیں، مگر بدنصیبی سے حکمران طبقہ عوام کے روزگار پر خوش نہیں ہے اور بارڈر کو بلا جواز پابندیوں کے زد میں لا کر عوام میں مزید بے روزگاری اور اشتعال پیدا کر رہے ہیں۔ معزز صاحبی حضرات، اتوار کو بارڈر بندش کا فیصلہ بھی ایک عوام دشمن فیصلہ ہے۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ بلوچستان کے سرحدی ضلع کے زمینی حقائق کا جائزہ لیتا، بارڈر پر مزید انٹری پوائنٹس کھول کر عوام کے روزگار میں اضافہ کرتا تاکہ لوگ اپنے بچوں کی 2 وقت کی روٹی کھلانے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم اور صحت کا بھی خیال رکھ سکتے۔ الٹا بارڈر پر عوام کے روزگار کو پابندیوں کے زد میں لا کر عوام کو مایوسی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ معزز صاحبی حضرات، جو کسی بھی طور پر صوبے کے معروضی حالت سے مطابقت نہیں رکھتا، بلوچستان میں ما سوائے سرحدی روزگار کے کوئی متبادل ذریعہ نہیں جہاں لوگ باعزت روزگار کر سکیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ بارڈر پر عوام کو مزید سہولتیں دیں اور انٹری پوائنٹس میں اضافہ کر کے عوام میں جاری بے چینی دور کر دیں۔ معزز صاحبی حضرات، مئی کے مہینے میں اتوار کو بارڈر بند کرنے کے خلاف بارڈر بچاؤ تحریک، آل پارٹیز، انجمن تاجران، سول سوسائٹی سے مل کر مذمتی پریس ریلیز جاری کیا۔ معزز صاحبی حضرات، 13 مئی کو پریس کانفرنس کر کے عوام کے خدشات سے ضلع انتظامیہ کو آگاہ کیا، جس میں تمام سیاسی پارٹیز، انجمن تاجران، سول سوسائٹی، رابطہ کمیٹی، بارڈر سے منسلک تمام کاروباری حضرات شریک تھے۔ پھر 15 مئی کو جرگہ منعقد ہوا۔ جرگے میں تمام علاقائی معززین، کاروباری حضرات، تمام سیاسی پارٹیز، سول سوسائٹی، رابطہ کمیٹی، انجمن تاجران شامل تھے۔ پھر 20 مئی 2024 کو پنجگور چتکان بازار بسم اللہ چوک سے ڈی سی آفس تک احتجاجی ریلی نکالی گئی اور ڈی سی آفس کے سامنے دھرنا دے بیٹھے اور ایسی سٹی پنجگور نے آ کر یقین دہانی کرائی تاکہ تمام معاملات جلد حل کریں گے۔ پھر 22 مئی کو تمام کاروباری حضرات، انجمن تاجران، سول سوسائٹی، رابطہ کمیٹی فروم، تمام سیاسی پارٹیز، ٹرانسپورٹ یونین پنجگور سے مشورہ کر کے احتجاجوں کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ 25 مئی کو بس ٹرمینل سے ریلی کی شکل میں سی پیک روڈ پر دھرنا کیمپ ریلی کی شکل میں نکلے اور سی پیک روڈ پر دھرنا کیمپ لگا کر 2 بجے کے ٹائم سے لے کر 6 بجے تک روڈ بلا کی گئی اور ایسی سٹی نے آ کر یقین دہانی کرا کر روڈ بلا ختم کروائی کہ کل تک انشاءاللہ گاڑیوں کی تعداد بڑھا کر باقی مطالبات پر عمل درآمد کریں گے، لیکن یقین دہانی کے باوجود کسی بھی مطالبات پر عمل درآمد نہیں ہوا۔
پھر مجبوراً 27 مئی کو صبح 11 بجے پریس کانفرنس کر کے 2 بجے کے ٹائم روڈ بلاک کی گئی اور 26 گھنٹے تک روڈ بلاک جاری رہا۔ 27 مئی رات 8 بجے ڈپٹی کمشنر پنجگور درنگاہ میں آ کر مذاکرات کی ہم سے۔ پھر 28 مئی کو ہم نے ایک مذاکراتی ٹیم ڈپٹی کمشنر کے آفس بھیج دیا۔ 2 گھنٹے تک مذاکرات جاری رہا اور مذاکرات چونکہ کامیاب ہوا، 3 مطالبات پر عمل درآمد ہوا اسی ٹائم، لیکن ہمارے ٹوٹل 7 مطالبات تھے اور 4 مطالبات زیر غور تھے اور تحریری طور پر لکھ کر دیا کہ انشاءاللہ یہ جلد حل ہوں گے۔ پھر 4 جون کو بارڈر بچاؤ تحریک کے وفد نے یہ ضروری سمجھا کہ ہم آ کر کوئٹہ میں اپنے اسمبلی نمائندگان سے مل کر باقی مطالبات پر جلد عمل درآمد کروا سکیں۔ 4 جون کو کوئٹہ پریس کلب کے سامنے سول سوسائٹی ماشکیل کے درنگاہ کیمپ میں جا کر ان سے ملاقات کی اور اظہار یکجہتی کی۔ پھر 4 جون ہی کے رات 8 بجے رکن صوبائی اسمبلی BNP عوامی کے مرکزی صدر میر اسد اللہ بلوچ سے ملاقات کی اور انہیں یادداشت پیش کیا اور تمام معاملات سے آگاہ کی۔ میر اسد اللہ بلوچ نے ہمیں بھرپور ساتھ دینے کی یقین دہانی کرایا۔ 25 جون کو نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر رکن صوبائی اسمبلی میر رحمت صالح بلوچ سے ملاقات کی اور انہیں بھی یادداشت پیش کیا گیا اور رحمت صالح بلوچ نے ہمیں ہر ممکن ساتھ دینے کی یقین دہانی کرائی اور CM بلوچستان سے جلد ملاقات کرانے کا یقین دلایا اور اسمبلی فورم پر آواز اٹھانے کا بھی یقین دلایا۔ پھر 8 جون کو شام 5 بجے حق و تحریک کے سربراہ اور رکن صوبائی اسمبلی مولانا ایاد الرحمان سے بھی ملاقات کی اور یادداشت پیش کیا، تمام معاملات سے بخوبی آگاہ کیا اور مولانا صاحب نے بھرپور ساتھ دینے کی یقین دہانی کرایا۔ اور 8 جون کو ہی رات 8 بجے MP آوارن خیرجان بلوچ سے بھی ملاقات کی اور تمام معاملات سے آگاہ کیا اور انہوں نے بھی ہمارے مطالبات کو جائز قرار دیا اور ساتھ دینے کی یقین دہانی کی۔ معزز صاحبی حضرات، تنگ آمد بجنگ آمد کے مصدقات پر ہم نے اپنے مسائل لے کر صوبائی دارالحکومت پہنچے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی ہمارے جائز چارٹر آف ڈیمانڈ منظور کریں گے اور بارڈر پر عوام کے لیے مزید آسانیاں پیدا کریں گے۔ معزز صاحبی حضرات، اگر ہمارے جائز مطالبات اور روزگار کے آگے رکاوٹوں کو دور نہیں کیا گیا تو عید کے فوراً بعد کوئٹہ میں پریس کانفرنس کر کے آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے۔ چونکہ ہمارے مطالبات یہ ہیں: نمبر 1، اتوار کی اضافی چھٹی ختم کر دیں، کیونکہ اتوار کی اضافی چھٹی کی وجہ سے ہفتے میں 2900 خاندان بے روزگار ہوں گے اور ان میں 700 گاڑی مالکان، 1400 ڈرائیور اور کنڈکٹر، 800 ڈپو مالکان اور مزدور، ان میں 2000 ٹوٹل 900 خاندانوں کی روزگار خدا را جلد بحال کیا جائے۔ نمبر 2، جیرک اور چیدگی میں گاڑیوں کی تعداد جلد بڑھائی جائے تاکہ اس طوفانی مہنگائی میں گزر بسر ہو سکے۔ نمبر 3، پنجگور کے گھر کراسنگ پوائنٹ کو جلد بحال کیا جائے۔ نمبر 4، بارڈر پر خوردونوش اشیاء لانے کی اجازت دی جائے۔ نمبر 5، اندرون بلوچستان تیل کی ترسیل کرنے والے گاڑیوں کی پکڑ دکڑ بند کرنے کا احکامات صادر فرمائی جائے۔ نمبر 6، بارڈری لوگوں کی بارڈر کراسنگ میں آسانی فرمائی جائے تاکہ مشکل حالات میں ایک دوسرے کے دکھ و درد میں شامل ہو سکیں۔ ہمیں امید ہے کہ آن جناب ہمارے علاقے میں بے روزگاری کو مد نظر رکھتے ہوئے درخواست پر غور فرمائیں گے اور عمل درآمد کا احکامات صادر فرمائیں گے۔ مہربانی۔ یہ فرمائیں، جو ابھی دھرنے پہ بیٹھے تھے ان کے مسائل اور آپ کے مسائل میں کوئی فرق ہے؟ نہیں سر، ہمارے مسائل ہے کہ چونکہ ہم بارڈری لوگ ہیں، سب کے مسائل ایک ہی ہیں، بارڈر پر روزگار کرنا ہے، بس کچھ اور نہیں۔ تو ان کے ساتھ تو ابھی CM کی طرف سے 2 منسٹرز آئے تھے گاڑی کرا کے، تو آپ مطمئن نہیں ہیں؟ سر ان کے ساتھ مذاکرات ہوا ہے، لیکن ہمارے ساتھ ابھی تک مذاکرات نہیں ہوا CM کی طرف سے۔ آپ کے ساتھ علیحدہ ہونے مذاکرات؟ جی، ہم پنجگور سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ماشکل سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم بارڈر کھولیں گے اور آپ لوگوں کی جو تحفظات ہیں اس کا خاتمہ کر لیں گے۔ جب بارڈر کھولیں گے اور اپنا جو تحفظات ختم ہو جائیں گے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ سر
कहने और करने में फ़र्क है। उन्होंने कह दिया है लेकिन अभी कर नहीं दिया है अभी तक। हम बेरोज़गार हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे लोगों के 2 वक्त की रोटी का मसला है। मतलब अभी तक वो सिर्फ कह दिया है लेकिन अमली काम नहीं हुआ है। ठीक। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है। मजलूम की आह हो या जालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।